عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ فسق کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی اطاعت سے نکل جائے، جو اللہ کی اطاعت سے نکل جائے اس کو فسق کہتے ہیں۔ تو فسق کوئی معمولی گناہ ہے؟ اللہ کی اطاعت سے نکلنے والا کیا دنیا میں چین سے رہے گا؟ آخرت اس کی بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ تو فسق کہتے ہیں اللہ کی اطاعت سے باہر نکل جانے والے کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی ہے، ایسے موقع پر شیطان سے پناہ مانگا جائے۔ سلیمان کہتے ہیں کہ دو آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپس میں گالم گلوچ کی، دو آدمیوں نے، اور ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کون کہتے ہیں؟ سلیمان کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک دوسرے کو غصے کی حالت میں گالیاں دے رہا تھا، غصے کی بنیاد پر دے رہا تھا، اور ہر ایک کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بلا شبہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر ان دونوں میں سے دونوں پڑھ لیں تو ان کا غصہ ختم ہو جائے گا، ان کا غصہ ختم ہو جائے گا، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آدمی کو جب جب غصہ آئے نا، بھلے کسی کو کچھ بھی نہ کہے، لیکن جب جب غصہ آئے تو غصے کے ازالے کے لیے، غصے کے خاتمے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گویا علاج بتایا ہے۔ ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول کی سباب المومن کالمشرف علی الحلقہ، مسلمانوں کو گالی دینے والا ہلاکت کے گڑھے کے کنارے کھڑا ہوا ہے، ہلاکت کے گڑھے کے کنارے کھڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ حدیث بڑی مشہور ہے جو میں نے کچھ دیر پہلے کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو اور کوئی ساز و سامان نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ و صیام، میری امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا جو قیامت کے روز صلاۃ کے ساتھ آئے گا اور صیام کے ساتھ آئے گا، روزے کے ساتھ آئے گا، زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا، اور آئے گا اس حال میں کہ کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی پر جو ہے کسی کی عزت کو اچھالا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، اور کسی کے مال کو کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، اور کسی کے خون کو بہایا ہوگا، وَضَرَبَ ھذا، اور کسی کو مارا ہوگا، فَيُؤْتَى ھذا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَھذا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس کی جو نیکیاں ہوں گی، جس نے ستایا ہے دنیا کے اندر، اس کی ساری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی اور اس کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اور اس طریقے سے وہ آدمی اگر نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی تو پھر وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کتنا بڑا مفلس ہے ایسا آدمی۔ پوری زندگی کی محنتیں بیکار ہو گئیں، پوری زندگی کی عبادتیں بیکار ہو گئیں، نماز و روزے، حج و زکوٰۃ، صدقہ و خیرات سب بیکار ہو گئے۔ اس لیے اپنی نیکیوں کی حفاظت اگر ہم کو کرنی ہے تو اپنی زبان کا صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ سوچ کر کے بھائی آدمی فجر میں اٹھتا ہے، ٹھنڈی کے دنوں میں کتنی محنت اور مشقت ہوتی ہے، آدمی کی نیند فجر میں بہت پیاری ہوتی ہے اور نیند کو قربان کر کے مسجد جاتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اس بات کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ لیکن اگر اسلام کا یہ دوسرا رخ کہ دوسروں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اللہ کے بندوں کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آنا چاہیے، اگر اس رخ کے اندر وہ کمزور ہے، اسلام کی اس پہلو پر وہ کمزور ہے، تو آپ بتائیں کتنا بڑا بدقسمت ایسا انسان ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا نا کہ ایسا انسان سب سے بڑا مفلس ہے۔